آج سے 1400 سال پہلے عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس نے نہ صرف انسانوں کے سوچنے کا انداز بدل دیا بلکہ علم و حکمت کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن صرف پڑھنے اور ثواب کمانے کی کتاب نہیں بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جس نے 14 صدیاں پہلے وہ سچائیاں بیان کر دیں جنہیں دریافت کرنے میں جدید سائنس کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے چند ایسے حیرت انگیز معجزات اور حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں جان کر آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں بشمول البرٹ آئن اسٹائن کا یہ ماننا تھا کہ یہ کائنات ساکن ہے، یعنی یہ نہ پھیل رہی ہے اور نہ سکڑ رہی ہے۔ لیکن 1929 میں ایڈون ہیل نے اپنی طاقتور دوربین کے ذریعے دنیا کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ سائنس کے لیے یہ ایک ایکسپینڈنگ بہت بڑی دریافت تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے اس سائنسی حقیقت کو 1400 سال پہلے ہی ایک مختصر سا جامع آیت میں بیان کر دیا تھا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ترجمہ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں یعنی اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، یعنی اسے پھیلا رہے ہیں۔ غور کیجیے، اس دور میں جب کوئی دوربین نہیں تھی، کوئی خلائی ادارہ نہیں تھا، ایک امی ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کائنات کے پھیلنے کا یہ سچ نکلنا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ الہی کلام ہے؟ لوہا ہماری روزمرہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ گھروں کی تعمیر سے لے کر بڑی بڑی گاڑیوں اور مشینوں تک ہر جگہ لوہا استعمال ہوتا ہے۔ جدید سائنس اور جیولوجی کے مطابق لوہا زمین کی اپنی پیداوار نہیں ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اربوں سال پہلے خلا میں بڑے ستاروں کے ٹکرانے اور دھماکوں کے نتیجے میں لوہا بنا اور پھر وہ شہاب ثاقب کی شکل میں زمین پر نازل ہوا، یعنی لوہا اصل میں خلائی چیز ہے۔ اب ذرا قرآن مجید کھولیے، سورہ الحدید جس کا مطلب ہی لوہا ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ترجمہ، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت جنگی ہیبت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے بہت سے فائدے بھی۔ قرآن نے یہاں لفظ خلقنا ہم نے پیدا کیا استعمال نہیں کیا بلکہ انزلنا ہم نے اتارا یا نازل کیا استعمال کیا۔ یہ ایک لفظ اپنے اندر وہ سائنس حقیقت چھپائے ہوئے تھا جسے انسانوں کو سمجھنے میں صدیاں لگ گئیں۔ یہ تو تھے کچھ سائنسی معجزات۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے تاریخی معجزے کی جو رہتی دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا۔ فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم ڈھائے تھے، جب وہ سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو اس نے آخری وقت میں توبہ کرنی چاہی، لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے مخاطب ہو کر فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتٍ۔ ترجمہ، بس آج کے دن ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے
تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، لیکن 1898 میں بحر احمر کے ساحل کے قریب سے فرعون کی ممی دریافت ہوئی، جو صدیوں سے نمک کے اثرات کی وجہ سے محفوظ تھی۔ جب فرانس کے مشہور ڈاکٹر موریس بوکائے نے اس لاش پر تحقیق کی اور اسے معلوم ہوا کہ قرآن میں 1400 سال پہلے ہی اس لاش کے محفوظ رہنے کی پیشن گوئی کر دی گئی، تو وہ حیران رہ گیا اور اس معجزے کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، قرآن کا ایک معجزہ وہ ہے جو صرف عقل سے نہیں بلکہ دل سے محسوس ہوتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر دوسرا شخص ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی تناؤ کا شکار ہے، وہاں قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسا مرہم ہے جو روح کو سکون بخشتی ہے، چاہے کوئی عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ قرآن کی آواز میں وہ تاثیر ہے جو روتے ہوئے دلوں کو تھام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ روزانہ لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو امید کی روشنی میں لے آتی ہے۔ قرآن مجید کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان پر کتابیں بھی لکھنا چاہیں تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے مگر قرآن کے اسرار و رموز ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب ہر دور کے انسان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ہدایت کا راستہ بھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے صرف سجانے کے لیے نہ رکھیں بلکہ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔